الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة بڑو سارے بھائی بڑو ہے تے بڑو سنگی محبت والے ہو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے اور درود بحضور سرور کونین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے رحمت اور برکت نبی پاک سرکار دے سب علماء واسطے اور بالخصوص او سنگی جنہ اج دی اس بزم دا اہتمام اور انتظام فرمایا ہے انہاں واسطے کہ اللہ انہاں نو خیر اور برکت نصیب فرمائے بڑی
مسرت اور خوشی ہوئی ہے تانوں ساریاں نوں اتنی اشتیاق اور محبت نال بیٹھیاں تک کہ اللہ تعالیٰ تہاڈی اس دینی محبت وچ ہور برکت فرمائے اور حضور دے دین دے قریب ہو جاؤ۔ جتنے علماء، نعت خوان، نقیب، خطیب، بزرگ آئے نے، اللہ سب نو برکت دے وے۔ ڈیرا عمر حیات گڑھل اور محفل کون کرا رہے؟ رضوان محمد رضوان چشتی صاحب، محمد خان چشتی صاحب، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انہاں سنگیاں نوں خیر و عافیت و برکت نصیب فرمائے۔ بندہ فقیر انہاں سنگیاں واسطے دعا گو۔ بھائی سمجھ آ گئی ہے؟ جیڑا بندہ بھی حضور دے دین دا کم کرتا ہے، بلکہ میں یہ آکھاں گا کہ سجنوں اپنے کم تے اسی سارے ہی کردے رہنے ہاں، کچھ وقت کڈ کے حضور دے دین دا کم بھی کریا کرو جی میں انہاں کیتا ہے۔ حضور دے دین دا کم کرنا یہ تو کی مراد ہے؟ ساڑھے کم ہوندے نے وائی کرنی، وائی چانی، کنک گڈنی، مڑوں وڈنا، کماد لانا، مڑوں، یہ ساڑھے کم نہیں۔ دین دا کم کی؟ دین دا کم ہے کہ ہر ایسا عمل جیڑا لوگاں نو دنیا تو دین دی طرف لیون دا سبب بنے، وہ دین دا کم ہے۔ مسئلہ سمجھے جایا کہ نہ ہے؟ ہر ایسا فعل اور عمل اور قول جدے نال لوگ انسپائر ہو کے، موٹیویٹ ہو کے تے دین وال مڑ جان اور انہاں دا رجحانے قلبی اور ذہن دی رو دین دی طرف ہو جائے، او کام انجیے جی میں دین دی خدمت کرنا ہے۔ انہاں وچ ایک یہ بھی کام ہے جڑا تسی کیتی بیٹھے ہو، لوگاں نے بھی اکٹھیاں کیتا ہے، علماء نے بھی بلایا، نعت خاناں نے بھی بلایا، ایتھے بیٹھ کے پھر لوگ موٹیویٹ ہوندے، لوگاں دا دینی ذہن بندا ہے کہ اسی دین دی طرف ہو جائیے کہ دین رسول اللہ سرکار دا بڑی افضل و اعلیٰ چیز ہے۔ تو ظاہر ہے بندہ محفل وچ بیٹھا ہوئے، کوئی اچھی گل ذہن وچ پوندی ہے، کوئی اچھی گل ذہن وچ باندھی ہے، تو وہ دے نال پھر برکتاں ہو۔ آپ نو سمجھ آ گئی؟ تو آج جس موضوع تے گفتگو کرنی ہے، اس موضوع دی طرف جان تو پہلا تبلیغ دی نیت تے چند جملے تانوں عرض کراں۔ اللہ دے بندیوں اور لوگوں، رزق بندے دے ہاتھ وچ نہیں ہوندا، رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ حصول رزق واسطے ناجائز ذرائع اختیار نہ کریا کرو۔ جائز ذرائع حصول رزق دے اختیار کرنا اے تہاڈا کم ہے تے او دے وچ برکت پانی ہے اللہ دے ذمہ۔ حرام خوری مسلمان نو زیب نہیں دیندی، حلال خوری زیب دیندی۔ حلال روٹی کھایا کرو اور حلال کھانے دی طرف راغب ہو گیا کرو، تاکہ اللہ ذوالجلال رب تعال آپ نو برکت عطا فرما دے۔ اگلی بات، سارے سنگی بیٹھے ہو، سود نہ لویا کرو، نہ دے ویا کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے سود دے 70 گناہ، اتو لے کے اٹھا تائیں 70 درجے گناہ ہیں سود دا۔ جیڑا ساریاں کو اٹھلا درجہ ہے نا 17 وہ ماں نال زنا کرن دے برابر، یعنی ماں نال زنا کرنا ایک نکا گناہ ہے تے سود لینا اس تو بھی بڑا گناہ۔
لہذا میرے سارے بیلیاں کی گزارش ہے کہ جدو بھی کوئی لین دین معاملات کرو یہ سو پوچھ دس کسی عالم تو لیا کرو بھائی یہ دے سود تے نہیں بڑھنا۔ مسلمان واسطے اللہ نے قرآن کریم وچ سود نو حرام کرا اور حدیث وچ مصطفیٰ نے سود نو حرام کرا۔ جدو حضور نے آخری خطبہ دیتا ہے، خطبہ ہے کیا ہے حجت الوداع، آخری تقریر جڑی حج پڑھ کے حضور نے عرفات دے میدان وچ فرمائی ہے، او دے وچ حضور نے باقی مسائل بھی بیان کیتے ہیں، ایک سود دا مسئلہ بھی بیان کیتا کہ سود دا لین دین منع ہے، جندے جندے لینا دینا ہے ایک دوجے چھڑ دے۔ دو گلاں سود نہیں لینا چاہیے، حرام دے جتنے ذرائع نے وہ سارے چھڑ دے، سود تو بچیا کرو۔ اور سود کی چیز ہے یہ فیصلہ تسی تے میں نہیں کرنا، یہ فیصلہ شریعت کرنا ہے کہ سود کی ہے اور سود کی نہیں۔ بھائی آگئی اگلی گل، سارے بیلی سنگی جتنے بھی ہو نماز پڑھیا کرو، نماز دی طرف راغب ہونا چاہیے اور نماز پڑھیا کرو۔ سب تو زیادہ اللہ دے نبی نے جس مسئلے دی تنقین کی تھی وہ نماز، اور سب تو پہلا اللہ نے جڑا سوال کرنا ہے وہ نماز ہے۔ گھران دے اندر تسی تعویذات لیا لیا ٹنگ دے ہو ٹنگ لیا کرو، پر بہتر ہے اپنے گھران میں اللہ دا قرآن پڑھیا کرو۔ جس گھر میں قرآن پڑھی ہوئے ادھے رحمتاں نازل ہونی ہے، جڑے گھر قرآن ٹھپی جائے ادھے برکت نازل رہے، ادھی بھاویں بندہ بڑا ٹھل بھی مارتا۔ جس بندے قرآن بند کیتا ہے وہ اپنی روزی دا بوہا بند کر چھڑیا۔ سمجھ آئیے کوئی نہ کوئی؟ لہذا قرآن کھولیا کرو سویرے اٹھ کے تاکہ تواڈے گھر برکت تے رحمت دے دروازے کھول دے۔ قرآن پڑھو گے تو سمجھ آئے گی اور برکت حاصل ہوئے گی۔ ایک آیت میں قرآن دی پڑھیے جدے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دا مقام اور مرتبہ بیان کیا، اور مقام اور مرتبے دے کئی زاویے نے، جس زاویے تے اللہ نے اس آیت گل کیتی ہے وہ زاویہ بڑا خوبصورت ہے، وہ اینگل بڑا حسین ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہو، ایمان تسی لے آئے ہو، پر ایمان لیون تو بعد ہن اے ویکھیا جے بھئی تواڈے عمل جڑے نے وہ ضائع نہ ہو۔ ایمان لیون تو بعد جڑے عمل بھی تسی کردے ہو انہاں دا ثواب دیندا ہے، انہاں دا ثواب ملتا ہے۔ ظاہر ہے عمل جو اچھا کرنا ہے تو دا ثواب دیندا ہے، لیکن اللہ نے ایک عمل وہ دسیا ہے جڑا کرن نال سارے نیک اعمال ضائع ہو جائے۔ وہ کی ہے؟ وہ عمل حضور دی بے ادبی۔ جدو بندہ حضور تے حضور دے دین دی بے ادبی کرتا ہے وہ سارے پہن عمل جتنے ہوتے ہیں ضائع ہو جائے۔ لہذا اپنے اندرہ چوں بے ادبی باہر کر دے۔ آپ توجہ فرماؤ تے ایک جملہ عرض کرنا آپ دی خدمت ہے۔ اللہ ارشاد فرما دے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والیو نبی میرے دی آواز تو اچھی آواز نہ کریا۔ گل دی سمجھ آئی؟ ہن ساڈے بندے تے باج وگدے تے مدینہ شریف بھی جا کے مسجد نبوی چور چور دے نعرے لا دیندے، ہکی دوجی نو تھے چور اچکے آندے پہ ہوندے۔ لیکن ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز اونچی نہ کریا جے کدے تو فوق صوت النبی، نبی دی آواز، نبی دی آواز تو کدی آواز اونچی ہوئی۔
جتنے اس نے عمل کیتے اگے ایک اور مضمون بیان کیا فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ اے جویں تسی ایک دوجے نے سدے ہو نا آپس وچ فتیا آگامیا اور آمیا سادہ لے جاتا ہے نا ایک دوجے فرمایا انج نبی میرے نہ سدیا جائے یا اللہ دو چیزیں ہوئی ہیں ایک تے آواز اچھی نہ کریا ہے ایک جویں آپس وچ بول دے ہوئے انج میرے نبی نال بولیا ہے نا یہ مطلب ہے جدوں شخصیت بدل جائے بولی بدلنی چاہیے گل دے سمجھ لو گل نو سمجھ لو بیلی نال گل کردے ہاں اور ہوندا ہے جدوں ابے نال گل کریے پھر ابے نال گل کرن دا طریقہ اور ہوندا ہے بیلی نوئے کر کے بھی بول لئیدا ہے پر ابے نوئے کر کے نہیں بولنا ابا ابا ہے بیلی نہ خلیدا ہے تو کی بیان ہے پر ابے تو کر کے بولیے تو پھر بے ادبی ہو جاتی وہ ایک چھوڑ مہینہ کیا بھائی جنہیں تسی پہ گلے دس دیو ساڑھے ابے انہیں آڑے ہیں نا گل دی سمجھ آئیے کوئی اسے کہا وہ ساڑھے ابے انہیں آڑے نہیں جنہیں تسی دس دیو بجی کریے تے آپ کریے تے میں کیا بلیا تیرا ابا جویں دا بھی ان قرآن نے او دا ادب کر لیا دا ان ابے اللہ نہ ویکھ ان اللہ دے قرآن اللہ ویکھ جدو اللہ ماں باپ دا ادب دسیا ہے اسے نہیں دسیا مولوی دا ابا ہوئے تے قابل احترام ہے شاعرہ دا ابا ہوئے تے قابل احترام ہے فرمایا نہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا جدا بھی باپ ہو دا باپ ہو دے واسطے لائق احترام نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری بس سمجھ آئیے کوئی اے نہیں کہ ابا پٹھے وڑدا ہوئے تو اندہ ادب نہ کرو تو جی ابا مسجد دا امام لگ گئے تو ادب کرو نا ابے دی ادب دی وجہ دا ابا ہونے یہ والد اس وجہ تو دا ادب سو دوستو اور عزیزو سوچنے والی گل ہے جب قرآن آندا ہے اپنے ابے اگے اوف نہ کر جاگ دے پہ ہو کہ کوئی نہ جائے اپنے باپ اگے اوف نہ کر ویسے سوچنے والی گل ہے جیڑا اللہ اپنے ابے اگے اوف نہیں کرن دیندا او زہرا دے ابی دی بے ادبی برداشت کیویں کر سکدا میرے سجن نو گل سمجھ چاہیے کہ نہیں آئی جیڑا رب تیری اس ماں دا بے ادب تینو پسند نہیں کرتا جس ماں نے تینو جنم دیتا ہے او اللہ تینو کل مومنہ دی ماں عائشہ دا بے ادب ویکھ کے تے راضی کیویں ہو سکتا جیڑا بندہ مکے جائے مکے عمرہ کرے مکے رہ کے اندہ موڑ عمرے تے دل کرے میں موڑ عمرہ کرنا ہے میں پیچھا پاکستان جاواں وہ دن نہیں ایتھو ہی کرلا پر جا پہلا مسجد عائشہ گل دی سمجھ آئیے کوئی نہیں آئے تو مسجد عائشہ کی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے نال سن انہوں نے شرعی عارضہ لاحق ہوگا جڑا عورتاں نوں ہوندا ہے عمرہ نہیں سن کر سکتا ہائیاں عمرہ کرن سن حضور دے نال سن لیکن شرعی عارضہ عمرہ نہیں سن کر سکتی تو رو پئیاں رسول اللہ فرمایا عائشہ رونا اللہ اکبر جی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ حاجرہ دے قدمہ دی وجہ تو صفحہ تے مروہ دے نشان قائم کر دیتے میرے نبی نے فیصلہ کر دیتا ہون قیامت تائیں جیمی عمرہ کرنا ہویا او دا عمرہ شروع عائشہ صدیقہ تو ہوئے گا مکے گا کہ حاجرہ پاک ہوتا فرمایا جاندہ ہے جاؤ بھئی مسجد عائشہ تو احرام بنو حضور نے فرمایا عائشہ جاؤ فلانی جگہ تے تنعیم اس جگہ دا نام عائشہ جاؤ اٹھے
اتھو احرام بنو تے آ کے عمرہ کر لو قیامت تک جس ہن عمرہ مکہ چو کرنا ہویا اتھو کرے گا جتھو سیدہ عائشہ صدیقہ کی تھا جڑا سیدہ عائشہ صدیقہ نے مندہ نہیں اتھو عمرہ کی میں کر سی گل دی سمجھ رڑی ہے جٹاؤں کے کوئی نہ رہے بس سائیاں تا عمرہ شروع ہی عائشہ صدیقہ پاک ایک انچی پرا ٹور جائے یا عمرہ ہو جائے نہیں وہ بندہ آتا ہے میں اتھے نہیں جانا جتھے عائشہ صدیقہ سا وہ تیرا عمرہ کی بڑھ پاکستان جا تو اتھو کر گیا ایک اور گل سن لو جیڑا سیدہ عائشہ صدیقہ نہیں نہ مندہ وہ دی ساری عمر عمرے کرنے لگ جائے مڑ بھی دوزخ نو جانا سو تا عمرہ ایک بھی اللہ قبول ہی نہیں کرنے میرے سجنہ نو سمجھ آئیے کہ نہیں ہے اے نشان نے جویں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس عمرہ کرنا ہے میرے گھر دا طواف کر کے اس پہاڑی تے دوڑ لائے جتھے میری ولیہ حضرت حاجرہ دوڑ لائی عزیزان من میرے اللہ قرآن فرما دینے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فرمایا ایمان والو صفا تے مروہ میری نشانیاں نے ہن میں عمرہ اودا قبول کر لے طواف میرے گھر دا کرے گا لیکن سائی صفا تے مروہ وچ کرے گا جس نے مکہ کیوں کرنا ہے اندہ عمرہ شروع ہی نہ ہوندہ ہے جی آکھے میں مسجد عائشہ جائے ٹیکسی والے اندر کتھے جانی چاہتا ہے میں مسجد عائشہ جائے جڑا مندہ ہے ان بھی جانا پہندہ ہے جڑا نہیں مندہ ان بھی جانا پہندہ توجہ ہے کہ نا عائشہ صدیقہ تو عمرہ شروع ہوندہ ہے پائی جی سمجھ آئی جے کوئی اما عائشہ صدیقہ تو عمرہ شروع ہویا جتھے قدمہ دے نشان عائشہ پاک دے لگے آئے رب دے گھر دے نال سیدہ عائشہ صدیقہ دی نشانی اگر صاحب ذوق بیٹھا ہوئے دے جملہ عرض کرنا چاہنا ہے دھیان نہ سن لیں سیدہ عائشہ پاک نے بیت اللہ دے نال نشانی اللہ دے حبیب نے قائم فرمائی مکہ عمرہ عائشہ تو شروع ہوتا ہے مدینے زیارت حضور تو شروع ہوتی ہے ابو بکر صدیق تے ختم ہوتی ہے آگے ہونے میں تقریر کیا کرتا تھا حضور تے ابو بکر صدیق میں جڑا فرق ہے نا تے جڑا کری رہے ایک گیٹ بھی بڑھندا نہیں جڑا آندا ہے نا رسول اللہ سلام ہے تے جا کے بمین دی لوڑ تھوڑی جی بھی نہیں پوندی نال ابو بکر صدیق نے تو تے لکھیا ہے ایتھے بھی سلام کا ایتھے کہیں آندے راندے نہ سی کوئی تھوڑا جا نہیں مندے تھوڑا جا نہیں مندے ساڑھا پورا نہیں ذہن انہاں نہ لڑدا تو جدو رسول اللہ دے بوئے تو جا کے اندر نا یا رسول اللہ سلام ہے تو اگر آنکھ پھرنے دی تو لوڑی نہیں راندی ناڑی ابو بکر صدیق دا لکھیا ہوندہ ہے مواجہ شریف دے ہوتے لکھیا ہوندہ ہے ایتھے ابو بکر تے سلام ہے وہ آندہ جی تو انوی سلام ہے کیوں سائیاں دے ناڑ جو ہے وگل دی سمجھ آئیے سجن کے نہیں آئی ابو بکر صدیق تینو سلام اس واسطے کہ سائیاں نے تینو اپنے ناڑ سلایا ہوئے میرے بلیو سمجھ آئی جائے اے عزیزان دی وقار آؤ سمجھ لو اور یاد فرما لو میرے حضور نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی میرا امتی ہوئے جیڑا ابو بکر نال محبت بھی رکھے ابو بکر دا شکریہ بھی ادا فرمائے اے جانے
من آپ نو سمجھ آ رہی ہے اے سمجھنے والی چیز سو سنو اور عرض کر رہے ہیں بات دور چلی گئی فرمایا لا ترفعوا اسواتکم حضور دے ایک صحابی آئے تھے او نا اچھا سن دے آئے تے دوان پتہ ہے جڑا بندہ اچھا سندا ہوئے وہ بولتا بھی دب کے ان لگدا ہے دوجیاں بھی اچھا سنی ہے انج ہے کہ نہ او رسول اللہ دی بارگاہ وچ اچھا بول دے ہائے وہ صحابی آیت بڑے پیار والے آیت لیکن وہ تھوڑا جا انہوں نے مسئلہ وہ اچھا بول دیا جدو یہ آیت نازل ہوئی نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم و تواڈے عمل سارے حبط ہو جانے ضائع ہو جانے ڈیلیٹ ہو جانے وہ نہ آئے سنی تو نہ میں تو بول دے ہی اچھا رون لگ میرے سارے عمل تے ضائع ہو گئے کیونکہ میں تو بول دے ہی حضور دی بارگاہ اللہ اکبر کبیر عزیزان من روندیاں روندیاں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے میں قربان جاواں انہاں اتھرواں تو جڑے حضور دی بارگاہ وچ نکل جان میرے آلہ فرماندے نے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے سوکھی جان چھوٹ گئی ہے اے عشق تیری وجہ تھی فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اے عزیزان من وگرامی قدر سنگیو آؤ سنو اور یاد رکھو اللہ قرآن فرمایا میرے محبوب دی آواز تو اونچی آواز نہ کرے آجے میرے حضور دے روزے دے اتے آیت لکھی ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ ایمان والے ہونے بخشی ہونے جنہ دیا آوازاں نبی دی بارگاہ وچ آ کے ہولیاں ہو جاندیاں اچھی بولنا من ہے اے ادب حضور دا اچھا گل سن لو ایتھے ایک میں جملہ بولتا ہوں اللہ فرماندا ہے لا تر نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ کرے ہن نبی دی آواز تو اچھی آواز کرن دا مطلب ہے وہ پہنا نبی دی سنو تے جڑے لہجے وچ حضور بول دے پے ہون پھر اس تو تا نہیں جانا یہ دا مطلب کی ہے یہ دا مطلب ہے وے دوستا کہ جنہ چر نبی پاک کو بیٹھے ہو وہ نہ تے نبی پاک نہ بولن انہ چر تسی بولنا ہی نہیں چپ کر کے بیٹھے رہو دیکھتے رہو جدو سرکار بولن کے موڑ بولے آپ پہ جا کے گلنا نہ لگ پہ بیا کرو بہ جائے جدو سرکار پوچھن کے موڑ بولے اے جے ادب سنو عید دا دیاڑا سی عید دا کچھ بندیاں قربانی کرنے دی بڑی کاڑ ہوئی رسول اللہ دے صحابہ بڑے ادب والے صحابہ قربانی کی سویرے اٹھے قربانی کرنے اللہ تعالیٰ فرمایا محبوبہ نندس ہوئے نہ دی قربانی کوئی نہیں ہوئی یا اللہ انہ دے جانور حلال دینا فرما حلال دینا یا اللہ مونہ نے کعبے حل کیتے ہیں میں نہیں موں میں کعبے حل تکبیر غلط پڑی نہیں تکبیر صحیح پڑی نہیں دن قربانی دا نہیں قربانی دا یا اللہ پھر کیوں نہیں انہ دی قربانی صحیح ہوئی
تکبیر بھی صحیح ہے، بیڑا بھی صحیح ہے، طریقہ بھی صحیح ہے، منہ میں کا پیالے رزق بھی حلال ہے، پھر قربانی کیوں نہیں ہوئی؟ عزیزہ نے من اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قربانی ضرور ٹھیک ہے پر قبول اس تو نہیں کیتی، میرے نبی دی قربانی تو پہلا کیوں کر دیتی نے، پیچھے رہنا چاہیے ہے۔ قربانی صحیح ہے پر میرے نبی تو پہلا کیوں کر دیو، پیچھے رہو، نبی تو اگے نہ جاؤ۔ نبی تو اگے لگن والے دیاں قربانیاں قبول نہیں، باویں سوڑان نے صحیح ہو تو کیتی تھی اللہ دی نہ لے، اللہ راضی ہونا چاہیے تھا، میری کیتی نے تے چارے نال کیتی نے، فرمایا نہیں تہاڈی قربانی دی ضرورت نہیں، تساں نبی تو اگاں لنگ کے کیتی ہے، مینوں او چنگے لگدے جڑے نبی دے پیچھے رہن۔ ہن وی کچھ بندے نبی تو اگاں لنگن دی کوشش کردے، تسی آکھو ہن کیویں لنگن دی کوشش کردے؟ تو میں نہ رسول اللہ ابو بکر نو سینے نال لایا تو گالاں کڈ دین مڑا گاں لگن دی کوشش کردے، بولے نہ حضور نو سیان نہیں ہوئی جی، جیڑا صدیق اکبر سرکار تے تبرہ کردا ہے اور انہاں برا بلا آندا ہے، وہ رسول اللہ تو اگاں پیا لگدا ہے۔ پوچھو کیوں کرنا ہے تو آندا جی حال نو لائے من، میں کہ مڑ تو حضور تو اگاں پیا لگنا ہے، حضور دی حال نہیں اگے آتے، میں کہ انہاں سینے نال لایا ہے، حضور نے ابو بکر نو سینے نال لایا ہے، جے نہ چنگا تے نال تے نہ رکھ دے، تھوڑا سانویں سیان ہوندی۔ جیسی سنیاں اسی تے اپنے آپ پیراں دے کتیاں دا بھی ادب کرنے ہاں، تے جے پیراں دے یاراں دا کنا ادب کران گے جی؟ یہ پیراں دے کتیاں دا ادب کرنے ہاں تے پیراں دے یاراں دا کنا ادب کران گے جی سجنا؟ یہ رمض ہے، کدی حضور دی آل دا بے ادب نہ ہو جائیں، کدی حضور دے صحابہ دا بے ادب نہ ہو جائیں۔ حضرت سلطان العارفین باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے، علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، تے کی لینا علم نو پڑھ کے، تے کی لینا چلیا وڑ کے، ہو جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو، تے بھاوے لال کڑ کڑ کے، ہو ماں باپ دی دعا بندے دے دودھ نو جاگ لاندی ہے، استاد دی دعا جاگ لاندی ہے، مرشد دی دعا جاگ لاندی ہے۔ بچیاں گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اسی وائی کرنے ہاں، اسی علم پڑھنے ہاں، اسی مال کمانے ہاں، جو جو کاروبار کرنے ہاں، میرے بچوں یاد رکھو کدی ماں دی دعا لگ دی ہے، کدی مرشد دی دعا لگ دی ہے، کدی بھی بے ادبی نہیں کرنی، اپنی ماں کو دعا لینی، اپنے باپ کو دعا لینی، جنہوں ماں باپ دیاں دعاواں لگ جان انہاں تے کرم ہو جاندے نے،
جنہاں نو مرشد دی نظر کرم لگ جائے انہاں دے بیڑے پار ہوندے تائیں تے کسے کرما والے بزرگ فرمایا در مرشد دا آئی خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوارا ملیے کعبہ ہی کوئی ہے دوجہ کوئی نہیں کعبہ ہی کوئی ہے دوجہ کوئی نہیں لیکن میاں صاحب نے مثال دے کے گلے سمجھائیے کہ سجنوں جی میں کعبہ سجدے لانی جائے اے میں مرشد خانہ پیار نہیں جلوہ گاہ ہوتی ہے اب تاندہ مرکز ہوتا ہے اشاق واسطے مریدہ واسطے ناسائیاں فرمایا در مرشد دا چھڑ دے ایڑوں چھیڑے تے او بگیاڑا جوگی ایڑی بکری ایڑوں چھیڑے تے او بگیاڑا جوگی بگیاڑ کوئی صرف وہ نہیں ہوتے جنہیں جنگلائے ہوتے بگیاڑ اور بھی بڑے بڑے ہوتے سمجھ آئیے کوئی ہاں جی بگیاڑ اور بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں جنہیں بندے دا عقیدہ چال جاتے ہاں جی اونا تو اپنا عقیدہ انجی بچانا چاہیے جی میں ضروری ہوتا ہے سجنوں اللہ فرمایا نبی پاک دے سرکار دے اگے نہیں جانا ہر عمل وچ حضور دے پیچھے رہنا ہن سارے سیانے بیٹھے ہو گل سن لینا ایک صحابی سن نماز پہ پڑھ دے نماز ادا فرما رہے سن مسجد حضور دی بڑی دیمانداری نال عرض کر رہے ہیں اگر غور نال سنو گے تو سمجھ آ جائے وہ نماز پہ پڑھ دے آئے تھے حضور نے انہوں نے حجرے ہی چو آواز ماری وہ تھوڑا جا لیٹ ہو جدو حاضر ہوئے تھے حضور نے فرمایا بھی تو لیٹ ہوئے ہیں انہوں عرض کی تھی جی میں سرکار نماز پہ پڑھ پوری کیتی ہے تھے حاضر ہو گئے حضور فرمایا قرآن نہ پڑھے جاگو تاکہ تو ان مسئلے دی سمجھ آ گیا سرکار نے فرمایا قرآن نہ پڑھے سرکار پڑھے فرمایا اللہ دا قرآن نہ سنیا یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ایمان والے ہو جدو میرا نبی بلائے جس وقت بلائے جس حالت جو وہ فوراً حاضر ہو جائے شرائط مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی بندہ نماز پہ پڑھتا ہوئے تو رسول اللہ اس نے آواز مارا وہ جتھے نماز پہ پڑھتا ہوئے اتھے چھڑ دے یعنی رکوع چاہ دے جو سجدہ کرنا رکوع چوئی چھڑ دے حضور دی بارگاہ حاضر ہو کہتے سرکار حکم فرماؤ حضور فرمانا پیسہ لیتے بازاروں سبزی لیا فروٹ لیا گوشت لیا وہ بندہ بازار ٹور جائے اتھے بازار ہی چوئی دکاندار نال گل بات کر کے جو جو سامان حضور فرمایا ہوئے لیا کے سامان حضور نو دے بے پھر اجازت لوے سرکار میں جا کے نماز پڑھا تو حضور فرمان جا
تے مڑ نماز نویں سمنی شروع نہ کرے جتھو رکوع وچ چھڈ گیا اوتھوں ہی مڑ لگ پوے کیونکہ اگلی اجے خراب نہیں ہوئی مسئلے دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ تو نماز سے اللہ دی جلے پڑھ دے واندے نو نماز پڑھنی واسطے وہ پڑھ دے تھے اللہ واسطے پہ ایسا حضور لیا ہے تو جتھو تھار ترٹی آئی اتھو مڑ ترٹی ہوئے تو نمی شروع کرنی آئی تو فرمایا ترٹی تو کوئی نہیں بندہ اللہ دی بارگاہ چادر ہوئے یا رسول اللہ دی بارگاہ تار نہیں ترٹ دی بندیا اتھو ہی مڑ لگ جتھو سائیاں لایا وہ نہ بلایا آئی تے ٹر گیا ہے اتھو رکوئے چاہیں تے آگے اگلے کام تو شروع ہو جائے نماز تیری پوری ہو جائے گی بلکہ میں نہ جیڑی نماز حضور ساتھ لین اوس تو چنگی نماز کائنات جو روڑی کیڑی ہے بھلیا اے سجنوں اے بیلیو اے ہے او شے جیڑی صحابہ اچ پائی جاتی اے او چیز ہے جیڑی حضور دی آل